ہم آج بات کریں گے کہ ریشہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم کامنلی یہ ورڈ سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں کہ ناک میں ریشہ جم گیا، بہت زیادہ ریشہ آ رہا ہے، کھانسی میں بے تحاشا ریشہ آ رہا ہے۔ اب ریشہ ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مہرین فاروق، کنسلٹنٹ فزیشین، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ایٹ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اینڈ چغتائی میڈیکل سینٹر فیز 4 DHA لاہور۔ ہم آج بات کریں گے کہ ریشہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم کامنلی یہ ورڈ سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں کہ ناک میں ریشہ جم گیا، بہت زیادہ ریشہ آ رہا ہے، کھانسی میں بے تحاشا ریشہ آ رہا ہے۔ اب ریشہ ہوتا کیا ہے؟ ریشہ بیسیکلی جو ہے وہ ہماری جب بھی کوئی جراثیم ہمیں اٹیک کرتا ہے، چاہے وہ فلو کی صورت میں ناک کو اٹیک کرے یا نمونیا یا کھانسی یا کسی اور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے ذریعے ہمارے گلے کو اور پھیپھڑوں کو افیکٹ کرے، تو جو باڈی ریئیکٹ کر کے انفلیمیٹری پروڈکٹس بناتی ہے یا جو باڈی میں جو اس کو فائٹ کرنے کا ریئیکشن ہوتا ہے اور انفلیمیشن سے جو میٹیریل فلوئڈز نکلتا ہے وہ بالآخر ریشے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی ریشہ۔ اس میں ریشے کی مختلف اقسام ہیں۔ بالکل پانی کی طرح ناک کا بہنا جو ہے وہ بھی اس کو بھی ہم ریشہ ہی کہیں گے، لیکن وہ پانی جیسا ہوتا ہے اور وہ انیشیلی آتا ہے کسی بھی انفیکشن میں، وائرل فیورز میں یوزلی 1 سے 2 دن۔ اسی کے بعد اسی مریض میں بھی پہلے دن پانی کی طرح بہہ رہا تھا ناک، اب جی ریشہ وہ بہت گاڑھا ہو گیا ہے اور اس کی رنگت بھی بدل گئی ہے۔ اب کیا ہوا یہ کہ اب اسی انفیکشن نے ساتھ میں کوئی بیکٹیریا کو بھی اپنے اندر شامل کر کے بیکٹیریل انفیکشن بنا لیا ہے۔ انیشیلی وائرل تھی، اب ساتھ کوئی بیکٹیریا بھی انوالو ہو گیا اور وہی ریشہ تھک بھی ہو گیا، وائٹش یا یلوئش اور گرینش بھی ہو گیا۔ تو اس میں ریشہ جو ہے وہ آپ کی بیماری کی پروگریشن کو بھی شو کرتا ہے اور وہ وائرل ہے یا بیکٹیریل اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ بالکل پانی جیسا اگر ناک سے فلوئڈ یا ریشہ آ رہا ہے تو وہ وائرل انفیکشن ہے، فلو لائک النس ہے۔ اگر وہی ریشہ وائٹ، تھک، یلوئش، گرینش ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں دوائیوں کو بڑھانا، اینٹی بائیوٹکس دینا یا بیکٹیریل انفیکشن کو ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کلینک پہ رابطہ کریں اور جو ہے اس کا علاج ڈاکٹر سے رجوع کر کے کرائیں۔ اب جو ریسپریٹری ٹریک ہمارا ہے، پھیپھڑوں کا ہمارا سسٹم ہے ریسپریٹری اور گلا ہے، اس میں بھی ریشے کی شکایت بہت عام ہے۔ ہم سب گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی بزرگ ہے تو جی ان کو بہت ریشے کا مسئلہ ہے، ہر وقت ریشہ آتا رہتا ہے، اور اس میں ایک سب سے اہم چیز ہے کہ ریشے آنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو ہو گئی ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن ہوئی، اس کی وجہ سے باڈی کے ریاکشن سے جو فلوئڈز اور سیکریشنز بنی وہ ریشہ ہے۔ ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سائنوسائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو ناک کے غدود کا بڑھ جانا یا ناک کے غدود کی سوزش ہو جانا کہتے ہیں۔ اس میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ناک سے پیچھے حلق میں ریشہ یا کیرا گرتا ہے۔ وہی ریشہ جو ناک سے پیچھے حلق میں گرتا ہے وہ گلے میں ریشے کی صورت اختیار کر کے گلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی وجہ انفیکشن ہوتی ہے۔ جو گلے میں آ رہا ہے اس میں ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنا اہم ہے۔ گلے کا ریشہ مختلف رنگت کا ہو سکتا ہے، اگر تو وہ وائٹش ہے، ایکیوٹ انفیکشن یعنی ابھی کوئی تازہ انفیکشن ہوئی ہے اس کو شو کرتا ہے۔ یہی ریشہ اگر یلو گرین ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فوراً اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ آئی ایم اویلیبل ایٹ چغتائی فیز 4، قریبی ڈاکٹر سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر یہی ریشہ اور اس میں خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ بہت دفعہ یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ریشے کے ساتھ خون آتا ہے، لیکن سیریس بیماریاں جیسے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے اس میں بھی بلغم کے ساتھ خون آتا ہے یا ریشے کے ساتھ خون آتا ہے۔ پھر جو ہماری اہم چیز ہے وہ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی چھاتی میں ریشہ بہت ہے، چھاتی بند ہوئی ہے، ریشہ باہر نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بڑی عمر کے لوگ، ان کے اندر مسلز کی ویکنس اور کمزوری نکاہت سے
پاورفل کفنگ کا ریفلیکس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. کف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے ہمارے ریشے کو باہر نکالنے کا، اور ایک الارم ہے انفیکشن کا بھی. تو اس میں اگر بزرگوں میں ریشہ بہت ہے اور نکل نہیں رہا تو ہم اس کے لیے بہت سی چیزیں یوز کر سکتے ہیں، جیسے نمک پانی میں ڈال کے اس کو ہم بھاپ دے سکتے ہیں، نیبولائز کر سکتے ہیں نارمل سیلائن سے، اور پھر ریشہ جو ہے لیکویفائی ہو کر نکل جاتا ہے. تو بیسیکلی ریشہ جو ہے وہ انفیکشن سے بننے والی سیکریشنز کو کہا جاتا ہے، جو ناک سے بھی آتا ہے، گلے سے بھی آ سکتا ہے، اور اگر تو وہ پانی کی طرح ہے تو وہ ایکیوٹ وائرل انفیکشن ہے، لیکن اگر اس کی رنگت یلو گرین ہے یا تھک وائٹ ہے تو وہ انفیکشن کی علامت ہے. اس کے لیے پلیز کلینک پر تشریف لائیں اور جو ہے آپ ایکسپرٹ اوپینین لیں. تھینک یو.